بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گیلانی صاحب، آج ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے، ہم بڑے ہی زبردست جو ہے وہ اسلام آباد میں جانے پہچانے ہیں رحمان علی باجوہ، جو کہ چیف کوآرڈینیٹر ہیں آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے۔ ان کی بڑی سٹرگل ہے یہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے حوالے سے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان میں سرکاری ملازمین ہیں ان کی جو حالات ہیں، خاص کر گریڈ 1 سے 16 تک اور 17 سے 22 تک بھی جو ہیں، چونکہ میں تو روزانہ سیکریٹریٹ جاتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ بڑے سارے مسائل ہیں، اور اسلام آباد میں انہوں نے بڑے کام کیے ہیں، بعض دفعہ اسلام آباد کو بند بھی کیا ہے۔ خود بھی سٹرگل کے نتیجے میں ان کی جو میں سمجھتا ہوں کہ بعض دفعہ ہمارا راستہ بھی سیکریٹریٹ کا یہ بند کر دیتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج جو بجٹ آنے والا ہے اس میں جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے حوالے سے جو سیلریز اور پینشن کی حکومت ریفارمز کرنے جا رہی ہے اور جو رائٹ سائزنگ آف دا گورنمنٹ ہے، اس کے اوپر ان سے تفصیل سے بات چیت کریں۔ جی گیلانی صاحب۔ بالکل، بہت شکریہ، آپ نے صحیح کہا۔ اصل میں تو دیکھیں، ہم ہر روز پروگرام کرتے ہیں باجوہ صاحب، اور وہ ہوتا ہے گورنمنٹ کے حوالے سے، IMF کے حوالے سے۔ تو ابھی ہم نے یہ سوچا کہ جو امپلائی سائڈ ہے، اب جو رائٹ سائزنگ ہو رہی ہے، پینشن پہ افیکٹ ہوگا، ٹیکسز لگیں گے، تو جو اصل گورنمنٹ امپلائی ہے اس کی بھی ایک آواز اور اس کے جو مطالبات، اس کے کنسرنز جو ہیں وہ پبلک کے سامنے بھی آئیں اور حکومت کے سامنے بھی آئیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ دوسری طرف سے کیا سوچا جا رہا ہے۔ ابھی تو یک طرفہ ایک ادھر سے آ جاتے ہیں نا، احکامات آ جاتے ہیں، پریس ریلیز آ جاتی ہے، اور آج کل بہت زیادہ تذبذب کا شکار بھی ہیں، کیونکہ IMF کے دباؤ کی وجہ سے اتنی زیادہ پریشر ہے پاکستانی حکومت پہ، اور وہ رائٹ سائزنگ کے نام پہ کہیں، ڈاؤن سائزنگ کے نام پہ کہیں، گولڈن ہینڈ شیک کے نام پہ کہیں، وزراء کی ٹیکسیشن تنخواہوں کے کے حوالے حوالے سے گئے۔ ہاں، اور یہ جو مطلب 150% جو ہے وہ ہاں جی، بڑھا دی ادھر ہے۔ اور وہ آرڈیننس کے ذریعے، بھائی اتنی بھی آرڈیننس کی کیا ضرورت تھی؟ تو کیا ایک بہت ہی اوپر طبقہ جو ہے وہ کس طرح سے چل رہا ہے، اور جو حکومتی ملازمین ہیں خاص طور پہ دیکھیں، گریڈ 17 سے 22 کی بات کی مہتاب صاحب نے، وہ تو خیر اعلیٰ افسران میں شمار ہو جاتے ہیں، لیکن 1 سے 16 والے جو ہیں، وہ جو بیچارے ملازمین ہیں ان پہ کیا بیتتی ہے، اس کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے جناب۔ سر، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اگلا سال کا جو بجٹ آنے والا ہے، جو کہ میرے خیال میں 2 یا 3 جون کو پیش ہوگا، آپ کے کیا کیا مطالبات ہیں اور آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ مہتاب بھائی اور وقار بھائی کہ آپ نے موقع دیا، اور میڈیا ہی ہے جس کے توسط سے ہماری آواز ایک تو عام ملازم تک بھی پہنچتی ہے، عام پبلک تک بھی پہنچتی ہے، اور گورنمنٹ تک، حکام بالا تک بھی پہنچتی ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارا یہ المیہ رہا ہے کہ امپلائی سائڈ کا کبھی بھی جو ہے وہ ٹرو ورژن نہیں لیا جاتا، اور ون سائیڈڈ گورنمنٹ سائڈ کا ایک ورژن آتا ہے، اور وہ ون سائیڈڈ معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اور عام پبلک بھی کہتی ہے کہ وہ جی بڑا ظلم ہو گیا یا بڑی زیادتی ہو گئی ہے۔ سملر آپ جس طرح ابھی پنجاب کے اندر دیکھیں تو کچھ مطالبات ہیں لے کے گرینڈ ہیلتھ الائنس کے ساتھی پچھلے 24 دن تھے، اور ابھی تو میرے خیال 30 دن سے اوپر ہو گیا، وہ تو دھرنا دیے ہوئے تھے 24 دن، گورنمنٹ آف پنجاب ان کے ساتھ بیٹھے نہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ وہ تو کریک ڈاؤن وغیرہ کیا، بھی ہو گئے، آپ سب تو کچھ کہتے ہوا ہیں وہ ساری چیزیں۔ تو کم از کم آپ نے امپلائیز کی سائڈ کا جو ہے جو موقف لیا ہے اس کا میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا۔ دیکھیں بجٹ کے حوالے سے جو ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، بجٹ سے پہلے آپ تھوڑا سا ناظرین کو یہ بتا دیں، چونکہ آپ نے پنجاب کی بات کی ہے، یہ جو آپ کا آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس ہے، یہ کیا صرف اسلام آباد کی حد تک ہے، یہ پورے پاکستان نہیں جی، کی حد تک ہے؟ یہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس جو ہے اس میں پاکستان بھر کے ملازم جو ہیں، جو یعنی کہ یونینز صوبائی ایسوسیشنز حکومتوں کے ہیں، بھی ملازم ہیں۔ اس کے اندر شامل ہیں، اور یہ تحریک ہم نے شروع کی تھی 2020 مڈ میں، پہلا احتجاج ہم نے 6 اکتوبر کو یہاں پہ کیا، اور اس کے فروٹفل ریزلٹس ہمیں نہیں مل سکے کیونکہ ہماری قائدین کے آپس میں کوآرڈینیشن نہیں تھی یا کچھ، یہ تو ہوتا ہے، ہر اور وہ تنظیم میں اس سپلٹ وقت ہوتا بھی، ہے۔ ہاں، تو ود دی پیسج آف ٹائم پھر جو ہے اپنی ایک تو پکچرز جو ہیں وہ کلیئر ہوئیں، پھر ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ڈپرائیوڈ امپلائیز جو ہیں جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھی یا کچھ ہے، ان کو 25% جو ہے وہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لے کے دیا، پھر اگلے سال 15%۔ تو پورے پاکستان کے جو ملازمین ہیں جو ڈپرائیوڈ امپلائیز ہیں وہ اس سے مستفید ہوئے، 1 سے 16 بھی، اور 17 سے اوپر کے بھی امپلائیز ہیں جو کہ بہت کم تعداد ہے،
کیونکہ میجارٹی تو وہ ویسے ہی پریولیج ڈپارٹمنٹس کی ہیں، اور جو نان پریولیج جو ڈپرائیوڈ ملازمین ہیں ان کے بھی کچھ ملازمین جو ہیں، جس طرح ہماری ٹیچر سائڈ ہوگی یا کچھ ادارے جن کو ایکسٹرا الاؤنسز نہیں مل رہے، تو ان کے بھی 17 سے اوپر کے ہوں گے. تو محروم ہی ہیں وہ محروم. اس میں آپ کو بتا دوں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ان ملازمین کو مل رہا ہے جو 100% سے زیادہ جو تنخواہیں لے رہے ہیں کسی بھی مد کے اندر، ان کو نہیں مل رہا. اس سے کم جو تھے جن کو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا، یہ ان ملازمین کو مل رہا ہے. تو پورے پاکستان کے ملازمین جو ہے اس کے بینیفیشریز ہیں، خواہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کی صورت کے اندر ہو، بجٹ میں. لیکن باجوہ صاحب ایک بات مجھے بتائیں، آپ ڈسپیرٹی الاؤنس کی بات تو کر رہے ہیں، ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کچھ طرف محکمے ہیں جن کی تنخواہیں 100% جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ مثلا نیب ہے، پرائم منسٹر آفس ہے، پرائم منسٹر آفس، پریزیڈنٹ آفس، نیشنل اسمبلی، سینٹ، نیب، بیس، ایف آئی اے، عدلیہ آپ کی ساری آ جاتی ہے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، یہ سارے کے سارے، فوج، رینجرز، پولیس، سارے آ جاتے ہیں اس کے اندر. تو یہ پھر مجھے بتائیں وابڈا اس کے اندر شامل نہیں ہے، چونکہ وابڈا ایک اینٹی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ پھر مطلب ہے جو چھوٹے ملازمین ہیں ان کو ڈسپیرٹی ریڈکشن میں ہی مطلب ہے ڈالا والا جائے گا کیا ہوگا؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے. میں ایک چیز واضح کرتا چلوں، ڈسپیرٹی ریڈکشن کا مطلب ہے کہ جو تفریق ہے اس کو ریڈیوس کر رہے ہیں. پہلے 25% دیا، پھر دوبارہ سے انہوں نے 15% دیا، وہ اب کتنا دے رہے ہیں؟ 40 پہ. ابھی ریسنٹلی جو ہمارا پروٹیسٹ تھا 30% کے اوپر گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایگری کیا. بجٹ میں یہ بجٹ آ گیا، یہ جو بجٹ ہے آگے مہینہ بھی نہیں رہ گیا، 70 بھی چلے جائیں گے. اور اس ایگریمنٹ میں بڑا کلیئر کٹ لکھا ہے کہ اس کو گریجولی جو ہے ہم 100% پہ لے کے جائیں گے. تو پرنسپلی ہم نے ایگری کروا دیا. یہ دیکھیں پرائم منسٹر آف پاکستان نے کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی تھی جی 9 فروری کو. 10 دن کا ان کو ٹائم دیا گیا تھا. اس کمیٹی کو چیئر کر رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب، ٹھیک ہے. اسٹیٹ منسٹر فائنینس تھے علی پرویز صاحب، ابھی تو فیڈرل منسٹر ہو گئے. اور طارق فضل چودھری صاحب جو ہے فیڈرل منسٹر جو ہے، ابھی تو منسٹر کا ان کو پورٹ فولیو مل گیا آپ کا پارلیمنٹری افیئرس کا. اور ڈپٹی کمشنر صاحب اور ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز اور سیکورٹی جو ہے بینگ گارنٹر جو ہے وہ اس کے اندر ہیں. تو اس میں 30% جو ہے یہ آئے گا. تو ڈسپیرٹی ریڈکشن ہے، جب یہ ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے کہ ڈسپیرٹی ریموول کے نام سے یہ الاؤنس ہو جائے گا کہ ڈسپیرٹی ریموول. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگلے بجٹ میں اوور آل آپ کتنی سیلریز اور پینشن کے اندر انکریز؟ دیکھیں ہم اسی ہفتے کے اینڈ کے اوپر جو ہے پورے پاکستان کی یونینز ایسوسی ایشنز کو جو ہے وہ ہم اکٹھا کر رہے ہیں. ان کے ساتھ مل کے مشترکہ طور کے اوپر جو بجٹ کے حوالے سے ہے چارٹر آف ڈیمانڈ دیں گے. بٹ پیرالل ٹو بجٹ ڈیمانڈز جو ہیں، جو ہمارا یہ پروٹیسٹ تھا جو ابھی ریسنٹ ہوا اور جو ایگریمنٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے، ایک تو 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، بجٹ میں جو بھی اضافہ ہوگا وہ تو ہوگا، ایک تو یہ ہو گیا. سیکنڈلی ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس کے اندر 100% اضافہ سبجیکٹ ٹو فزیکل اسپیس. بیکاز ایک طرف ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس 30% آ رہا ہے، بجٹ کا اضافہ اس کے اندر آ رہا ہے، تو جو کوشن مل رہا ہوگا. ہائرنگ کا کیس ڈیو تھا ایز پر ریکمنڈیشن آف منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس، وہ بھی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پلس ٹیچرز ریسرچرز کا 25% کا ٹیکس ریبیٹ تھا، وہ بھی پرنسپلی ایگریڈ ہو چکا ہے. امیڈیٹ تھا، فیڈرل کیبنٹ کو سمری گئی، سمری اپروو ہوئی، ریکٹیفیکیشن ہوئی، ایف بی آر کے پاس آ گیا اور وہ فائنل سٹیجز کے اندر ہے. وہ ڈائریکشنز انشاءاللہ تعالیٰ اس میں چلی جائے گی. پلس جو ٹیکس ریبیٹ جو ٹیکس کے ریٹس انہوں نے لگائے تھے لاسٹ ایئر کے اندر 100% سے اوپر، وہ بھی ریٹس جو ہیں وہ ریوائز کریں گے اور ان کو ریویو کیا جائے گا. تقریباً یہ 100 ارب سے زیادہ برڈن جو ہے، اضافی برڈن، یہ سیلریڈ کلاس کے اوپر ڈالا گیا تھا. اور یہ بھی ریٹن ایگریمنٹ میں ہم نے ان سے جو ہے کمٹمنٹ کی ہے. پلس اس بجٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن جو ہے وہ ٹیکنیکلی اس میں کچھ معاملات تھے، وہ بھی پرنسپلی ایگری ہوا ہے. 2 اسکیل کلاس 4 کے بچوں کو ملے تھے وہ. پلس ڈسیبل امپلائیز جو ہیں ہمارے، ان کے جو معاملات ہیں، اسپیشل کنوینس الاؤنس تھا ان کا، وہ بھی صوبوں کی طرز کے اوپر جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بجٹ میں ہو رہا ہے. 3 فیڈرل منسٹرز کے اس کے اوپر سائن ہیں کیبنٹ کے. اور کل میری ایڈیشنل سیکرٹری ریگولیشن سے بات ہوئی تھی سعد فاضل عباسی صاحب سے، ہم نے انہیں مراسلہ بھی دے دیا ایگریمنٹ کے حوالے سے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جی میں کسی شخصیت کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا،
لیکن کچھ لوگوں کو اللہ نے اس لیے وہ کیا ہوا ہے کہ وہ پرابلمز کریٹ کریں. ایسا ہی ہے. تو میں اب اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہوں گا. نہیں, میں ایڈ کروں گا اس میں بالکل ایڈ کروں گا کہ 3 فیڈرل منسٹرز کے اس ایگریمنٹ پہ سگنیچر تھے اور انہوں نے جوائنٹ سیکرٹری کو وہاں پہ بلا کے بیٹھے ہوئے جو کہا ہے کہ آپ پٹ اپ کریں, اور آج جے ایس صاحب کے پاس گیا, ڈی ایس بھی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ڈائریکشنز دے دی ہیں. ود ان 2 days جو ہے یہ پٹ اپ ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ہم تفصیل میں نہیں جاتے اس کے اندر, میں بھی تفصیل میں نہیں بٹ جاتا. یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے, یہ ایگریمنٹ رانا ثناء اللہ صاحب, طارق فضل چودھری صاحب, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم پہلے اس کی کنکرنس جو ہے وہ فائنینس سے لیں گے, کیونکہ ہمارا مطالبہ تھا کہ پورا 100% جو ہے ہمیں وہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو ہے وہ دیا جائے. بٹ جہاں پہ انہوں نے ایگری کیا کہ فائنینس جہاں پہ ہرڈل جن چیزوں پہ کریٹ نہیں کرے گی, تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ آ چکے ہیں انشاءاللہ. اچھا, یہ تو خیر یہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ایک اچھی آپ کی کاوش ہے. جنرلی تھوڑی سی بات ہاں بجٹ کے حوالے سے اس سے پہلے یہ میں مجھے بتائیں کہ آپ اچھی سوچ ہے آپ کی, ہر حکومت کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ امپلائیز کے لیے زیادہ سے زیادہ کرے, لیکن جب حکومت یہ کہتی ہے کہ پیسے ہی نہیں ہے, آئی ایم ایف کا پریشر ہے جناب, ڈاؤن سائزنگ کریں, رائٹ سائزنگ کریں, تو وہ پھر کہاں سے آپ کی ساری مطالبات پورے ہوں گے؟ اچھا, میں آپ کو مزے اور کی دوسرا بات بتاتا ہوں. یہ بیان کر کے پھر ہمیں تھوڑا سا یہ بھی بتائیے, یہ جو ساری پالیسیز ہیں آئی ایم ایف کی جو ریڈکشن کے حوالے سے ہیں ایکسپینڈیچرز کے, جس کا سارا ملبہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سیلریڈ کلاس اور امپلائیز لو گریڈ امپلائیز پہ آ رہا ہے, اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ بجٹ کے اندر جب انہوں نے کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کوئی بھی ہم سپلیمنٹری بجٹ وغیرہ یا اس طرح سے نہیں دیں گے. دیٹس اے سیپریٹ ایشو کہ آپ سپلیمنٹری کی طرف نہ جائیں, بٹ آپ ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ. میں نے کل ہی اسی سی کی خبر میں یہ لکھا کہ کوئی 10 سے 15 انہوں نے ٹی ایس جیز جو ہیں اربوں روپے کی جو ہے وہ دے دی ہیں. نہیں, وہ ایسا ہی ہے, میں اس میں بتاتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے. پہلے فائنینس کی لم پروویژن میں پیسے پڑے ہوتے تھے جی, اور وہاں سے وہ دیتے تھے, وہ ایز اے سپلیمنٹری گرانٹ چلا جاتا تھا. بالکل. اب آپ کیونکہ فائنینس آپ کی بیٹ بھی ہے اور سارے معاملات ہیں, تو اب ٹی ایس جیز کی صورت کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے, اور یہ ہونا بھی چاہیے. میں اس سے جو ہے ڈیفر نہیں کرتا, بٹ دیٹ شوڈ بی فار دا پازیٹیو, اور ڈیولپمنٹ سائڈ کی طرف آپ جاتے ہیں. دا ریزن بٹ کہ مڈ اپریلس کے اندر سے جو ہے آپ کو فائنینس جو ہے آپ سے سرنڈر آرڈرز جو ہے وہ ریکوائر کر لیتا ہے کہ آپ کو یہ بجٹ ایلوکیٹ کیا تھا, آپ کے کچھ ایکسپینڈیچر تھے, کسی بھی وجہ سے آپ نہیں کر پا رہے, تو ٹائملی آپ ان پیسوں کو سرنڈر کریں. جہاں پہ ہمیں زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے ہم وہ ٹی ایس جیز کر کے لے ہیں. وہ جو بات آپ کر رہے تھے کہ پیسوں کا مسئلہ ہے, آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے یا کچھ ہے, تو سب سے پہلے اس بجٹ سے ہٹ کے انہوں نے, کیونکہ کنڈیشن تو آپ نے اسی بجٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ جو کچھ مرضی کریں, آپ کو آئی ایم ایف اور وہ بھی کچھ نہیں کہتے, کہ انہوں نے بتا دیا ایکسپینڈیچر اتنا ہے, انکم اتنی ہے, اگر کم ہے ٹھیک ہے, لون لے کے خسارے کا بجٹ اتنا آ گیا, اس کے اندر آپ جو مرضی کرتے ہیں وہ آپ کو بجٹ دے دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے انہوں نے جو ہے ہمارے آرمی کے ڈیفینس پیڈ امپلائیز تھے, سول امپلائیز تھے یا کون سے, ان کو جو ہے اس کے برابر لے آئے آرم فورسز کے, میرے خیال فرنٹیئر کے یونیفارم پرسنل, ایف سی والے جو ایف سی. ہمارے ساتھ نیگوسیشن میں کہا ہے جی آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے, اب ہمیں تو ایک چیز پتہ ہے, ہم نے آگے رکھی, ان کا جی یہ ہے تو ان کا ہونا چاہیے. اب سٹیپ بائی سٹیپ اب آگے چل رہے ہیں ہم, ہمارے ساتھ نیگوسیشن چل رہی ہے, حالات نہیں ہیں, یہ کچھ ہے. پیرالل ٹو ڈیٹ وہ کہتے ہیں نا, روزے بخشوانے گئے تو نمازیں گلے ڈل گئی, کہ آپ ریگستان میں ہو نا, آپ روٹی کے لیے مانگ رہے ہیں, اس کا بڑا سمپل حل ہے, بولو پانی بھی بند کرنے لگے ہیں. اور ہمارے ملازم کا یہ المیہ کہتے ہیں نا 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 پانی نہ بند کرنا, پانی نہ بند کرنا. وہ اس طرف چلے جاتے ہیں جو روٹی کا ان کا حق تھا وہ بے شک کوئی اور وہ بیٹھ کے کھا جائے. یہ پینشن ریفارمز ایک سائڈ سے لے آئے, دوسری طرف میرے خیال میں تو سرکاری ملازمین میرے سمیت ایک تھپڑ تھا منہ کے اوپر کہ جی آپ مانگ رہے ہیں, یہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہوتے ہیں میڈیا کے اوپر, پبلکلی ان کو دیکھ رہے ہو, گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں, بٹ جہاں پہ ان کے ایم این ایز ایم پی ایس کی بات آئی, کیا پی ٹی آئی ہو, کیا نون لیگ ہو, کیا پیپلز پارٹی ہو, کیا فضل الرحمان صاحب ہو ان کی پارٹی ہو, کیا ایم کیو ایم ہو, یہ سارے کے سارے ایک پیج کے اوپر ایس ڈی جیز کا کنٹروورشل پروگرام پہ سارے ایک ہیں, کہ سارے کے سارے وہاں پہ آ کے جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے. ہمارے بھی اکثر ملازمین کہتے ہیں جی کہ یہ دیکھیں سب کچھ ان وزیروں مشیروں کے لیے ہے, تو بھائی وزیر مشیر تو جو ہے جو ایک دوسرے کے گریبان بھی پھاڑتے تھے, یہ سب کچھ ہے, وہ تو اس ایشو کے اوپر اکٹھے ہو گئے.
اور ہم اپنے ہی جو قائدین، اصل میں المیہ یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم سٹیک ہولڈر ہیں ملازمین کے، عملی طور پہ کچھ کرتے نہیں ہیں. اگر ہم کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کا کام ہی صرف گھر کے اندر بیٹھ کے تنقید کرنا ہے. اینی ویز وہ بات اس کے اوپر آ رہی تھی. ابھی ریسنٹلی انہوں نے پھر نیگوسیشنز ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں. یہ خبریں تو پہلے سے چل رہی تھی نا، پہلے پنجاب میں ایم پی ایس کا انہوں نے بڑھایا، جی، پھر جب ادھر بڑھا تو ادھر ایم این ایس کو بھی خیال آیا، ابھی جب بڑھا ہے. ایم این ایس کو خیال آیا تو پھر یہاں پہ منسٹرز کو خیال آ گیا. جب منسٹرز کو خیال آیا تو پھر اسٹیٹ منسٹرز نے کہا جی کہ ہمارا بھی تو پورٹ فولیو منسٹر کے برابر ہے، تو وہ مراد ہماری بھی ہونی چاہیے. اور چلتے چلتے جو ہے وہ بیتی گنگا کے اندر سارے نہا لیے. اور ہمارے ساتھ نیگوشیشن جب سب کچھ ہو رہی تھی تو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز آ رہی تھی. 150% بڑھا دی. یعنی کہ ایک طرف آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ دوہرا معیار ہے کہ اپنے لیے کچھ پیرامیٹرز ہیں. نہیں، دوہرا معیار تو دیکھیں پہلے ہی چل رہا ہے. دوہرا معیار تو پہلے ہی چل رہا ہے. 14 لاکھ وفاقی ملازمین میں سے 12.5 لاکھ 100% سے اوپر لے رہے ہیں. آئین کا آرٹیکل 17 اور 25 یہ کہتا ہے کہ ڈسپیرٹی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے تو سیلری سلپ کے اندر لکھا ہوا آ رہا ہے سرٹیفائیڈ ڈسپیرٹی ہے کہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس. اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے until and unless the disparity is removed کسی بھی بندے کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا. جو محروم ہے اس کے احساس محرومی پہلے ختم کیا جائے، اس کے بعد جو اویلیبل ریسورسز آتے ہیں آپ اس کو آگے لے کے چلیں. مگر یہ تو المیہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس یہاں پہ. ٹھیک ہے، لیکن یہ ابھی آپ ساری پالیسیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ امپلیمنٹ ہو پائیں گی؟ نہیں، ریٹن ایگریمنٹ ہے جہاں تک اس کے حد تک تو میں ایگری کرتا ہوں. رائٹ سائزنگ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں، رائٹ سائزنگ کے اوپر یہ آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا. ہمارا المیہ کیا ہے بحیثیت قوم؟ آج گورنمنٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ ہم 25% جو سیلری ہے وہ کم کر رہے ہیں. اگر کسی نے رجسٹ کیا تو ہم فارغ کر دیں گے، اور یہ آپ کو ایک اچھا پیکج دے رہے ہیں، آپ گھروں کو جائیں، یا 25% تنخواہ کم یا آپ اپنی مرضی سے گھروں کو چلے جائیں. 4 بندے رجسٹ کریں گے، باقی سارے جو ہے شام کو مسلح پہ بیٹھے ہوں گے. شکر ہے اللہ کا نوکری بچ گئی. یہ ہماری قوم کا حال ہے. وہ جو پہلے بھی ایک مثال تھی کہ بادشاہ نے کہا رعایا میرے پاس نہیں آتی ہے، اس نے وزیروں نے کہا جی کہ آپ جو ہے ان کو ٹیکس لگا دیں. ٹیکس لگائے، انہوں نے نہیں آیا، ٹیکس دگنا کر دیا. عوام پھر بھی نہیں آئی، انہوں نے کہا یار جوتے مارو. جوتے مارنے. وہ پھر ڈبل جوتوں پہ گئے تو وہ پھر پہنچے گے جی آپ تعداد بڑھا دیں. تو انفارچونیٹلی معذرت کے ساتھ کہ میں صرف سرکاری ملازم کی بات نہیں کر رہا، بحیثیت پاکستانی قوم ہمارا یہ حال ہو چکا ہوا ہے کہ ہم سر نیچے، ہم کہتے ہیں کہ بس. لیکن پھر تو باجوہ صاحب آپ تو میچ پہلے ہی ہارے ہوئے ہیں نا. پھر نہیں، قطن نہیں. بینگ لیڈرشپ، آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے جو قائدین ہیں، جو کمیٹڈ لوگ ہیں، اگر وفاق کا 6 لاکھ ملازم ہے جو بینیفیشری ہوگا، 10 لاکھ پنجاب کا ملازم اگر بینیفیشری ہے تو وہ 2 4 6 ہزار بندے ہی ہیں، وہ ان ساروں کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اور الحمدللہ ان 6 7 8 ہزار لوگوں نے ان لاکھوں ملازمین کو ریلیف لے کے دیا جن کو پتہ بھی نہیں ہوگا. ابھی آپ کیا کر لیں گے رائٹ سائزنگ پہ؟ آپ کیا کر لیں گے اب اگر دیکھیں، میں اس کے اوپر آپ کو بتا دوں، ہم نے ابھی بھی احتجاج کیا تھا. گورنمنٹ کو نیگوسیشن کی ٹیبل پہ ہم لے کے آئے، کمیٹیز بنی. ایک آپ کا کمپلیٹ چارٹر آف ڈیمانڈ ہوتا ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے تاریخ کے اندر کے سارے مطالبات دیر اینڈ دین ڈیسائیڈ ہو گئے. جو بھی مطالبات ہوتے ہیں آپ کی تعداد کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کی امپلائیز کی باڈی لینگویج کے ساتھ، کہ آپ کا وہاں پہ ملازم کون سا موجود ہے، یہ ساری چیزیں. اب مثال کے طور پہ میں یوٹیلٹی سٹور کی مثال لے لیتا ہوں. جی، ہمارے الائنس کا حصہ بھی تھے، ہم نے احتجاج کی کال بھی دی ہوئی ہے 20 تاریخ کو. اسی وقت ان کے 2000 ملازم کو نوکری سے نکالا بھی ہوا تھا. رائٹ سائزنگ کے نرگے میں آ گئے. 20 تاریخ کی کال ہے. ان کے ذہن میں کسی نے کیا ڈالا کہ جی آپ نے اس طرف نہیں جانا، اپنا مقدمہ خود لڑنا ہے آپ نے، یہ تو بیچ میں مرج ہو جائیں گی چیزیں. انہوں نے 27 تاریخ کی کال دے دی. الائنس میں شام کو ہم نے ہاتھ کھڑا کروایا، 5 بندے بھی نہیں تھے یوٹیلٹی سٹورز کے. تو بینگ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کی قیادت سے آپ تو کلیم تب کریں گے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے کہ جب وہ ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہوگا. پہلے تو خود نکلے نا، پھر ہم اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، فائٹ کریں. مثال کے طور پہ ہمارے ابھی گرینڈ ہیلتھ الائنس کے ساتھی جو ہے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، صرف ہیلتھ کے ساتھی ہیں.
اس سے پہلے جب اسکولوں کی لڑائی ہو رہی تھی یہ اوور آل پینشن ریفارمز کے اندر بھی یوٹیلٹی اسٹور والوں کی بھی تو پینشن جا رہی تھی, ہیلتھ کے ہمارے بھائیوں کی بھی تو پینشن جا رہی تھی, بٹ یہ اس کے اوپر نہیں نکلے. ہمارا المی ہے کہ جب کسی دوسرے کے گھر آگ لگی ہوتی ہے نا تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں خیر ہے ہم بہت دور ہیں. نہیں پر ابھی اتنی رائٹ سائزنگ اگر ہو جائے گی ہزاروں کی تعداد میں ہے تو آپ کیسے نکلیں گے؟ سر جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس ڈپارٹمنٹ کے ملازم کو جس کا گھر جل رہا ہے یا کچھ ہے پہلے تو وہ نکلے نا. اچھا سر, مجھے اگر فگرز کے ساتھ بات کرنے کی اجازت دیں, کچھ 40,000 لوگ ابھی تک آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جو رائٹ سائزنگ میں انہوں نے جو ڈائنگ پوسٹ ہیں یا جو ویکنٹ پوسٹ ہیں وہ ابالش کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہوگا 1.5 لاکھ سن لیں, میری بات سن لیں, جو ابھی تک آئیڈینٹیفائی کر لی ٹھیک ہے, جو اگلے مالی سال سے ختم ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں مور دین 98 to 99% گریڈ 1 to 16 کے لوگ ہیں. بالکل ایسا ہی. جو گریڈ 17 سے 22 کے لوگ ہیں, بلکہ 22 کے 2 یا 3 ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے کا سارا ملبہ جو چھوٹے ملازمین ہیں انہی کے اوپر آ کے گرنا ہے. یہ رائٹ سائزنگ, ایکسپینڈیچرز کم کرنے, باقی باتیں کرنی, یہ صرف انہی کے لیے. دیکھیں میں پہلے دن سے کیا رو رہا ہوں, میں یہی تو بول رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی ڈسکریمنیشن چل رہی ہے. 17 اینڈ ابو کے معاملات ہو رہے ہیں, 1 to 16 کے ہو رہے ہیں, طاقتور ادارے جو ہیں ان کے معاملات ہو رہے ہیں, جو نان پریولیج معاملات ہیں ادارے ہیں ان کے معاملات ہو رہے ہیں کہ وہ اپنے اپنے معاملات اور چل رہے ہیں. جس کی سے نہیں ہے وہ محاورہ بڑا سیدھا سیدھا ادھر بیٹھتا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہے. پارلیمنٹ میں بیٹھے تھے 160%, 140, 150%, نہ آئی ایم ایف آیا, نہ ہی فائنینس کو اعتراض آیا, نہ ہی کسی اور کو اعتراض آیا. آپ رائٹ سائڈنگ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم تو سٹینڈ لینے کو تیار ہیں, ہم نے پروٹیسٹ بھی کیا سب کچھ. ابھی آپ کرتے ہیں اگر ہو جاتی ہے تو میں یہ ایز اے گرینڈ الائنس کے آپ لیڈر ہیں میں بات کر رہا ہوں, آپ ایکسیپٹ کر لیں گے؟ دیکھیں قطعاً ایسا نہیں ہے. میں اس پہ 2 چیزیں جو آپ کو بڑا کلیئر کر دوں. ہم نے نیگوسیشن کے اندر بھی کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پوسٹیں ختم کرنے سے آپ کا سسٹم چلتا ہے تو ٹھیک ہے, کیونکہ جو پوسٹیں ابالش کر رہے ہیں وہ ویکنٹ پوسٹیں ابالش کر رہے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز ہم نے جو ان سے مطالبہ کیا ہے, ہم نے کہا ہے کہ 1 دن کا بھی جو ڈیلی ویجز کانٹریکٹ کا ملازم ہے, ایک طرف اگر 1.5 لاکھ پوسٹیں آپ ختم کر رہے ہیں, آپ کا کام چل رہا ہے, آپ ان ملازموں کی نوکریوں کو جو ہے ان کے اوپر ہاتھ نہ رکھیں. آپ ان کو آپ ریگولرائزیشن کی طرف لے کے جائیں. وہ ہم نے ایک کمیٹی بھی بنوائی ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اس کی طرف لے کے چل رہے ہیں کہ جو ہمارا ملازم جو آج کی ڈیٹ تک ہے وہ جو ہے اس کی نوکری جو ہے سکیور ہو. گورنمنٹ آف پاکستان سمجھتی ہے معاملات چلا سکتی ہے تو دیکھیں نا وہ بالکل چلائیں. مگر جو میرا 1 دن کا بھی ملازم ہے, میرا تو خواہش ہے کہ وہ اس کو کسی صورت میں نکالا نہ جائے, پرماننٹ تو کسی صورت میں ہی نہیں. جو ڈیلی ویجز کانٹریکٹ کا بھی ملازم ہے اس کو نہ جو ہے وہ نکالا جائے, اس کی نوکری جو ہے وہ سیکیور ہونی چاہیے. اچھا باجوہ صاحب, ایک بڑی امپورٹنٹ آخری سیگمنٹ میں ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں, پینشن. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پینشن ہے یہ واقعی ایک اگر مجھے اجازت دیں, میں باہر سے آؤٹ سائڈر ہوں, ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بڑا بام ہے جو کہ جس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پینشن کی, میں ریفارمز کا ورڈ یوز کرتے ہوئے مجھے ذرا پرابلم ہے, یہ جو پینشن میں جو اقدامات کر رہے ہیں ان کے بارے میں اوور آل آپ کی رائے کیا ہے اور یہ ڈائریکشن کس طرف ہے؟ دیکھیں بینگ آؤٹ سائڈر آپ نے کویسچن کیا ہے کہ جی پینشن ایک بامب ہے, کس حوالے سے آپ نے کہا ہے کہ فائنینشیل امپلیکیشن بہت زیادہ ہے, بوجھ بہت زیادہ ہے اس کا, جو ہے بوجھ جو آگے بڑھ رہا ہے نا, آپ آگے 10 سے 15 سال کی جو لائبلٹی کڑی ہونے والی ہے اس کو سامنے رکھیں تو یہ بہت زیادہ ہے. دیکھیں ذمہ داری کس کی ہے؟ سب سے پاکستان کی, ایک چیز دیکھیں. دوسری چیز, یہ پینشن یا کچھ کیا آپ کسی کے اوپر احسان کر رہے ہیں؟ سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے, وہ ملازم جس نے اپنی ساری کی ساری جوانی جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے نام کی, اس نے گورنمنٹ آف پاکستان کو سرو کیا ایٹ دی ٹائم آف اپائنٹمنٹ. آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے مہتاب بھائی کہ سرکاری ملازم کی تنخواہ کم ہوتی تھی, پرائیویٹ کی وہ زیادہ ہے. کس وجہ سے؟ وہ کہتا ہے یار یہاں پہ میں سیکیور ہوں, ایٹ لیسٹ آفٹر ریٹائرمنٹ جو ہے میری پینشن لگی رہے گی, میں عزت کے ساتھ جو ہے اپنا بڑھاپا گزاروں گا. ایسے ہی ہے.
ہماری سوسائٹی کے بھی کچھ نارمز ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے. آپ باہر چلے جائیں یا کچھ ہیں, ہمارے پاکستان کے اندر جو ہمارے والدین ہیں یا کچھ ہیں, ہمارے پاکستان کے اندر ہمارے والدین جنہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا ہے, بڑا کیا ہے, ہم یہ کہتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. باہر کے ملکوں کے اندر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو ہے, وہ ڈے کیئر اور اولڈ ہومز میں جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں. تو بھائی جان باہر تو ہو سکتا ہے لائبلٹی, یہاں پہ تو یہ ذمہ داری ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی. ہمارے والدین ہیں, ہم کیسے بوجھ اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ ہاں, بوجھ کون سمجھے گا؟ یہ IMF جو کنڈیشنز اور یہ سارے کے سارے, دیٹس دا رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ. ٹھیک. آپ پیٹرول کے اندر 100 روپے لیٹر بھی آپ نے اضافہ کیا, ایسا ہی ہے. اس کی جو فائنینشیل امپلیکیشنز ہے, آپ سرکاری ملازم, یہ آپ کا گھر ہے نا, آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر کو پورا کرنا ہے, پھر کہیں اور جانا ہے. اور جو سب سے مین چیز ہے ریفارمز کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ جو بوگس پینشنیں وغیرہ چل رہی ہیں, آپ اس کو روکیں. ایک اچھا انیشیٹو انہوں نے لیا ہے بایو میٹرک کے حوالے سے, یہ سارے کا سارا. اور بہت سے آپ اس میں دیکھیں کہ کتنا وہ بہتری اس کی طرف سے جو ہے وہ آئی ہے اس کے اندر, کہ کتنے بوگس تھے. آپ کے GPO کے اندر بہت زیادہ پکڑی, ایون کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر تھا, ملی بھگت کے اندر جو ہے وہ آ رہی تھی. میں کسی ڈپارٹمنٹ کا نام نہیں لیتا, وہ آڈٹ کر رہے تھے, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کیا, وہاں پہ پکڑے گئے, انہوں نے ہم سے آڈٹ ہی نہیں کرایا, ایکسٹرنل آڈٹ والے تھے. جی میں آپ کو بتاؤں, سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر آیا کہ لاکھوں ملازمین ہیں وہ بوگس کو. تو بھائی اس کو آپ جو ہے وہ ڈسکریپنسیز کو ختم کیا ہے, ڈسکریپنسیز کو آپ ختم کریں. بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی اسی طرح ہوتا ہے, جس طرح اور معاملات ہیں حکومت کے, وہاں تو یہ تو آپ کا اپنا ملازم ہے. پینشن کے اوپر آپ کیا پروپوز کرتے ہیں؟ پینشن بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. آئی ایم ویری مچ کلیئر, میں اس ملازم کے لیے جواب دہ ہوں جو آج ایک دن کا بھی ملازم ہے. ریفارمز لے کے آنی ہے. جو کل ملازم بھرتی ہوگا میں اس کا جواب دہ نہیں ہوں, میں اس کی لڑائی نہیں لڑ رہا. میں اس ملازم کے لیے جواب دہ ہوں جس نے سول سرونٹ ایکٹ کے تحت جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو جوائن کیا, ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر کیا, جس کے اندر تھا کہ جی پینشن اس کی آخری جو ہے پے ہوگی اس کے اوپر چل رہی ہوگی. اگر 25 سال کی سروس کے بعد وہ ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہے تو وہ لے سکتا ہے. میں اس کے لیے فائٹ کروں گا کہ جو سروس کے اندر آیا, جس طرح پنجاب کے اندر سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ لیو انکیشمنٹ رننگ کی بجائے انیشیل بیسک پے کے اوپر سرکاری ملازم کو ہوتا ہی یہ تھا کہ یار میرے کو یہ اکٹھے پیسے ملیں گے, کسی کوئی گھر بنا لوں گا. فیڈرل گورنمنٹ بھی اسی طرح بڑھے گی. نہیں, یہ ہوگا. میں بڑا کلیئر آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وفاق کے اندر ہم بیٹھ کے بولیں کہ جی ہمیں تو اپ گریڈیشن چاہیے صوبے کی طرز کے اوپر. صوبے میں ہوا ہے, وفاق میں بھی 2. سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہوئے آفیسرز ایگزیکٹو الاؤنس لے آن دی انالوجی آف پروونسز, کہ صوبوں کے اندر ایگزیکٹو الاؤنس دیا ہوا ہے تو ہمیں بھی دیں. تو جب صوبے کے اندر جو ہے یہ لیو انکیشمنٹ انیشیل, تو یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے. کبوتر کے آنکھیں بند کرنے سے بلی نے نہیں جانا. یہ جب تک اکٹھے ہو کے لڑائی نہیں لڑی جائے گی. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو وفاق سے شروع ہوتی ہیں. اگر پازیٹیو چیزیں ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز ضم ہوتے ہیں, وفاق میں ہوتے ہیں, تو اس کے بینیفیشریز صوبے بھی ہیں. ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس وفاق میں ملا, صوبوں میں بھی گیا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا, گریڈ 1 سے 16 کو 35%, 17 سے اوپر کو 30%. یہ ایک ہٹ کے اضافہ تھا. پہلے کراس دی بورڈ 1 سے 22 کو ہوتا تھا. جو وفاق میں ہوا وہی صوبوں میں ہوا, کہ آل دو صوبوں نے انیشل کی کوشش کی, بٹ ہم نے اس پیٹرن کو جو ہے فالو کروایا. KPK کے اندر بھی اسی طرح انہوں نے 2 ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو جو ہے, جو پینشن کا حصہ ہیں تمام صوبوں کے اندر, وہ وہاں پہ آپ کے کون سے تھے پچھلے منسٹر, تیمور جھگڑا صاحب, وہ جھگڑا ان کا پیدا کیا ہوا ہے وہاں سے. تو KPK باقی ابھی جو فردر یہ جو میجر ریفارمز ہیں یہ ابھی KPK تک نہیں آئیں. مگر ملازم آپ کے چینل کے توسط سے, اس پروگرام کے توسط سے, کہ اگر ملازم یہ سمجھتا ہے کہ گھروں میں بیٹھ کے یہ معاملات حل ہو جائیں گے, یا قائدین کے اوپر چھوڑ کے جی باجوہ صاحب ٹھیک ہے آپ لڑائی لڑ رہے ہیں نا, جس سے پوچھو جی آپ ہے نا, ہماری ضرورت نہیں ہے. پروٹیسٹ کے اندر, نیگوسیشنز کے اندر جتنا پیچھے ہمارے ہیڈ کاؤنٹ ہوتا ہے, ہم اپنے نیگوسیشنز کو اسی بہتر طریقے سے جو ہے وہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. ابھی بھی آپ کے چینل کے توسط سے بریکنگ نیوز میں دے دوں آپ کو, کہ آج 6 مئی کو جو ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا, سب کمیٹی کی ہم نے جو ہے وہ میٹنگ کال کی ہے 8 تاریخ کو.
2:30 बजे है, जिसके अंदर पेंशन रिफॉर्म्स के ऊपर क्या हम बीच में से कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं, और पीएम पैकेज दौरान सर्विस जो फोत हो जाने वाले बच्चे थे, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि उसको ख़त्म किया गया इसके ऊपर, और एनी अदर आइटम विद द परमिशन ऑफ चेयर। इसके अंदर हमने इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से जो है वो बुलाया है सेक्रेटरी या उनका नुमाइंदा, फाइनेंस डिवीज़न से, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस से, और टैक्स रिबेट के हवाले से जो मामलात चल रहे हैं FBI चेयरमैन FBI को जो है हमने इसको बुलाया है। तो बाकी पैरेलल एग्रीमेंट के हवाले से जो चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी है वो तो हैं, जो कमेटीज़ बनी हैं जिसमें हमने कोई ना कोई टेंजिबल सोल्यूशन निकालना है, वो मामलात भी चल रहे हैं। हम बजट तक देखेंगे, मुझे उम्मीद है कि मामलात हल होते हैं। अगर पेंशन और कुछ चीज़ों के ऊपर इन केस नहीं होते तो पहले भी हम ही लड़ रहे थे, अभी भी हमने निकलना है। मुलाजिम साथ होगा, बड़ी तादाद में होगा, तो चीज़ें बेहतर तरीके से क्या आपको कोई तहरीक बनती नज़र आती है? बिल्कुल। तो उसके नतीजे में क्या होगा? कोई आपके ख्याल में कोई कुटकटैया होएगा, कोई पकड़न पकड़ाई होएगी, क्या होगा? देखें, हम बड़ा टेक्निकली लेके चल रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ भी सारी चीज़ें हैं। मुझे बहुत से लोगों से जो है ये क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त सुनना पड़ता है कि जी ये तो गवर्नमेंट के जी एजेंट हैं, ये सारी चीज़ें। भाई नून लीग PTI की गवर्नमेंट थी, हमारे जो पैनाफ्लेक्स होते थे सब्ज़ और लाल रंग के होते थे, इमरान खान की तस्वीर, शेख रशीद, परवेज़ खटक, अली मोहम्मद खान, और हमारा मुतालबा होते थे भाई कोई दूसरी पार्टी का आ जाता था, हम हाथ जोड़ के माजरत करते थे, कहते थे कि नहीं, हम जाने, गवर्नमेंट जाने, आपने अपोजिशन ने कुछ करना है वहाँ पे जाके करें। उसी गवर्नमेंट में हमने चीज़ें करवाई, लाठी चार्ज, शेलिंग। अभी जो सिटिंग गवर्नमेंट है, हमारे बहुत से PTI के साथी कहते हैं कि जी देखें ये उनके पास जाते हैं या कुछ है, तो भाई आपके सारे मेंबर नेशनल असेंबली और चेयरमैन सेनेट वो भी तो जाके फ्लोर ऑफ द हाउस जनाब स्पीकर कर रहे होते हैं, तो वो रूलिंग पार्टी को ही कर रहे होते हैं। तो हमने जो कुछ भी लेना है रूलिंग पार्टी से लेना है। हमारे बहुत से कम अकल साथी या कुछ जो हैं वो मुलाजमों को तो खुश कर लेंगे या किसी एक मखसूस कम्युनिटी को कि सिटिंग गवर्नमेंट को गाली दे ली या अपने इदारे के सरबराह को गाली दे दी, मगर ये काम करके आप कहें कि जी आप मुलाजमीन को कुछ दिलवा सकते हैं, तो ऐसा कतन नहीं है। तो हमारा बड़ा क्लियर कट है कि हम अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, मगर जहाँ पे मुलाजमीन के हकूक़ की बारी आएगी तो गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़े होंगे, गवर्नमेंट के सामने खड़े होंगे। आखिरी सवाल सर, पेंशन का जो सारा ये प्रोसेस चल रहा है, इसके बारे में कोई हतमी एक बात करें, चूँकि ये IMF के प्रोग्राम का भी और इस हुकूमत का भी, वो मुझे पता है आपके पास भी वो समरीज हैं जिन पे मैं भी खबरें करता रहा हूँ तो आप किस तरफ से इस मामले को जाते हुए देखें, चूँकि ये फ्यूचर में सबसे इम्पोर्टेंट यही है। देखें, मुझे भी नज़र आ रहा है, चलें आपके चैनल के तवज्जुह से बोल भी देते हैं, कुछ चीज़ें जब आपके सामने नज़र आ रही होती हैं ना, डेड लॉक की तरफ जा रहे होते हैं, तो आप ये कहते हैं जो चीज़ आ रही है पहले वो तो लेना। बिल्कुल। जब वो ले लेते हैं फिर आप अगले स्टेप की तरफ जाते हैं कि आप स्टार्ट ही डेडलॉक से करें। फिर जब आपका स्टार्ट डेडलॉक से हो रहा है तो फिर पीछे आप अपनी स्ट्रेंथ भी देखते हैं कि मेरे पास स्ट्रेंथ क्या है या कुछ है। सुलह हदीबिया का वाक़या आपके सामने, अल्लाह माफ़ करे हम उसके नज़दीक भी नहीं हैं। बहुत से लोगों ने ये सोचा कि जी मामलात ऐसे हैं, बट उसके रिज़ल्ट्स जो है ये सारी चीज़ें कि बीइंग लीडरशिप हम बड़ा सोच समझ के चल रहे हैं कि हमने 10 फरवरी 21 को जब बुलाया तो हमने कुछ ना कुछ दे के भेजा। 10 फरवरी 22 को बुलाया, उस वक़्त 25 था, फिर हमने लिया। 23 के अंदर हमने टाइम स्केल प्रमोशन अपग्रेडेशन PM पैकेज के जो बच्चे वो रेगुलर करवा दिए। 24 का गैप आया, 25 के अंदर फिर ये एग्रीमेंट हो गया, हमने फिर लिया। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर पीछे रहेगा क्या? पेंशन ही होगा। तो फिर हम मुलाजिम को कह सकते हैं कि भाई पहले भी आए थे, खाली तो नहीं गए, इवन कि ये 25% टैक्स रिबेट भी है। तो गवर्नमेंट के ऊपर भी ऐसा नहीं हमने प्रेशर डाला हुआ है, हम वे आउट देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट वे आउट निकालेगी। नहीं निकलता तो फिर घोड़ा भी इधर है, मैदान भी इधर है। हम तो पिछले 4 साल से जिद्दोजहद कर रहे हैं और 10 फरवरी 2021 से पहले की फरवरी 21 की अगर मैं सैलरी की बात करूं तो उससे लेके अभी तक जो है किसी भी जो डिप्राइव्ड मुलाजिम है उसकी सैलरी के अंदर 125% से ज़ायद का इजाफा अल्हम्दुलिल्लाह हम करवा चुके हैं इस 4 साल में, एक्सक्लूडिंग दिस 30% और ये 4 साल का। तो मुलाजिम बिल्कुल मायूस ना हो, ना हम इनको होने देंगे, मायूसी कुफर है।
اور جدوجہد جاری رہے گی، خواہ اداروں کی نجکاری کے حوالے سے ہو، پینشن ریفارمز کے حوالے سے ہو، تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے حوالے سے ہو، ریگولرائزیشن کے حوالے سے ہو، یا دوران سروس فوت ہو جانے والے بچوں کی مستقلی کے حوالے سے. لیکن آپ نے بتایا گھوڑا بھی ہے، میدان بھی ہے، لیکن یہ دیکھ لیے نئے قوانین بھی آ گئے ہیں، میدان ذرا سخت ہو گیا، تو برداشت کر لیں گے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پھر کہا کہ ہم ٹیکنیکلی چل رہے ہیں. نہیں، وہ تو آئیڈیلی آپ کی بات دیکھیں، سب سے اچھی چیز یہ حقوق کی جنگ ہے نا، تو حقوق کے لیے لڑنی چاہیے. دیکھیں ایک چیز بڑی کلیئر ہے، گورنمنٹ کو بھی ہم نے باور کروایا ہوا ہے کہ ہم گورنمنٹ کے خلاف نہیں آ رہے، اپنے حق کے لیے آ رہے ہیں، اور اپنے حق سے لیے پیچھے نہیں ہٹنا. گورنمنٹ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، رستے بند ہوتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے، ہم اپنی ذات کے لیے آ رہے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس آ رہے ہیں، ریاست کے پاس آ رہے ہیں، اپنی ماں کے پاس آ رہے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے پلیٹ فارم سے کبھی بھی حکومت کے خلاف یا کسی ادارے کے خلاف گالی گلوچ نہیں ہوئی، نہ ہی ہم نے ہونے دیے. گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین قصہ مختصر کوئی ناانصافی برداشت نہیں کریں گے، کسی صورت میں نہیں ہوگی. میں نے آپ کو کہا کہ پچھلے 4 سال کے اندر 125% تنخواہوں میں اضافہ، گریڈ 1 سے 16. ہائرنگ جو ہے 44% اس کے علاوہ ہے. 2 اسکیل جو لے کے دیے ہیں، ڈپرائیوڈ کی بات کر رہا ہوں، وہ اس سے علاوہ ہے. جو اپ گریڈیشن ہوئی ہے وہ اس کے علاوہ ہے. جو پی ایم پیکیج کے تحت جو بچے ہم نے ریگولر کروائے یہ اس کے علاوہ ہے. صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پینشن کے حوالے سے آپ میٹنگ کرنے جا رہے ہیں، اس میں آپ بیسیکلی آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں میری کیا رائے ہے، دیکھیں گورنمنٹ سیونگز کرنا چاہ رہی ہے نا، تو دے آر ادرز آلٹرنیٹیو ویز بھی ہیں نا، بالکل ہے کہ میری جیب کے اندر ہی جو ہاتھ سارا ڈالنا ہے یا کچھ ہے. تو میں ذاتی طور پہ یہ پرپوز کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کبھی فیول سبسڈی یا اس کے اندر جاتے ہیں، پی ٹی وی آپ نے چلانا ہے تو وہاں سے بھی آپ کر رہے ہیں، تو سرکاری ملازم کے لیے جس نے اپنے آپ کو سرو کر دیا، آنے والوں کے لیے تو ٹھیک ہے، کوئی 1-1.5 روپیہ پورے پاکستانیوں کے اوپر ڈال دیں نا آپ، ٹھیک ہے، وہی سیونگ آپ وہاں سے نکال لیں بھائی. کو 5 پیسے 10 پیسے ویسے ہی اتنا آپ نے بڑھایا ہوا ہے، تو آپ اتنی اماؤنٹ کی وہاں سے اکٹھی کر لیں. بیسکلی تو آپ اماؤنٹ کو سیو کرنا چاہ رہے ہیں نا. آپ کہنا چاہ رہے ہیں پی ٹی وی کی فیس نہیں وہ رہے، وہ بالکل رہے جی. دیکھیں میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں نا جی، یہ آپ کے وزیروں کی اگر تنخواہ 150% نہ سر بڑھائے ختم، نہیں صرف 150 کی نہیں نا، پھر بات اگر اصولوں کی کرنی ہے تو جو محروم ملازم ہیں آپ، وہ بھی تو گزارا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ بالکل کر رہے ہیں. جو منیمم کسی کو اجرت دے رہے ہیں 37,000 والا، وہ بھی تو ایک فیملی والا ہے. سر آپ چھوڑیں اس کو، 37,000 والا بھی تو گزارا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ بالکل کر رہے ہیں. آپ نے کم از کم اجرت رکھی ہوئی ہے، صرف ایک چھڑے کی تو نہیں رکھی نا، اس کی فیملی بھی ہے. اگر وہ گزارا کر سکتا ہے تو وائی ناٹ. سب سے پہلے میں آتا ہوں، یہ ساری گورنمنٹ آف پاکستان آئے اور ہم کہتے ہیں کہ یار ہم بھی 37,000 کے اندر گزارا کرتے ہیں. تمام ملٹائی نیشنل کمپنیز جتنی بھی ہیں ان کے سارے پیسے اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھیں، جتنا جنگ ہے گورنمنٹ کا بھی چھوڑیں، پھر مونیٹائزیشن الاؤنس کو بھی، ایگزیکٹو الاؤنس کو بھی چھوڑیں، گاڑیوں کو بھی چھوڑیں. باتیں سائیکلوں کی کرتی ہیں تو اس پہ آتے ہیں، ایک ہی دفعہ قرضہ اتارتے ہیں، نہ ہمیں اس کے اوپر جو انٹرسٹ دینا پڑے گا یا کچھ ہے، تو پھر ایک سرے سے پھر اپنی جو ہے لیوش لائف کی طرف چلے جائیں گے. پھر قربانی دیتے ہیں، سب سے پہلے 1 سے 16 کا دینے کے لیے تیار ہے، وہ تو آلریڈی دے رہا ہے، ہم مزید دے دیں گے. جو ہم زیادہ لے رہے ہیں، ہم 37,000 پہ ہم بھی آ جاتے ہیں. سب کچھ چھوڑیں، اس پہ آ جائیں. سب آئے نا، تو نہیں سب آئیں گے تو آئیں گے نا، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ لیٹس ڈو اٹ. وہ غریب خوابوں والی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شہید ہونے کو دل تو کرتا ہے بہت، پر سنا ہے اس میں لوگ مار دیے جاتے ہیں. تو شہادت کا رتبہ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ جی ہم شہید ہوں، نشان حیدر ملیں، مگر مرنے سے ڈر لگتا ہے. خواہ ملازم ہو، نہیں تو پھر شہید خواہ ہمارے حکمران ہو. تو یہ شعر کی سمجھ نہیں آ رہی، پھر شہید ہونے کو دل تو کرتا ہے بہت، پر سنا اس میں لوگ مار دیے جاتے ہیں. دل کرتا ہے شہید ہونا ہے میں نے، پر ڈر یہ لگتا ہے کہ یار میں مارا جاؤں. چیز اس سے پہلے اجازت لیں، آخری چیز بتا دیں. یہ ایک تھوڑا سا، یہ گریڈ 1 سے 16 کی آپ نے بار بات کی، انہوں نے 17 سے 22 کی. یہ بیسکلی ایسے لگ رہا ہے کہ حکومتی نظام میں یہ 2 طبقات بن گئے ہیں. اس جو اوپر والے طبقے کو دیکھ کے گریڈ 1 سے 16 میں آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ فرسٹریشن اور احساس محرومی کتنا؟ دیکھیں یہ فرسٹریشن کبھی بھی نہیں تھی. آئی ایم ویری مچ کلیئر اباؤٹ دیٹ. یہ فرسٹریشن کبھی بھی نہیں تھی. افسر ہے، اسٹاف ہے. یہ فرسٹریشن کبھی بھی نہیں تھی.
جب آپ ود ان ڈپارٹمنٹ جو ہے آفیسرز کو پریولیج دے دیں گے, چھوٹے طبقے کو چھوڑیں گے, تو وہ دیکھ رہا ہوگا. یا دیکھیں فرسٹریشن تو ہے 1 سے 16 نہیں ہے, پہلے میں نے جیسا کہ بتایا ادارے ہیں. جی ہاں, گریڈ 20 کی بات کریں, ہمارے باسز ہیں والدین کی طرح. مونیٹائزیشن الاؤنس 65,000 روپیہ یعنی کہ فیول کی مد. بالکل. گریڈ 21 کی بات کریں تو 75,000 روپیز. جی ہاں, گریڈ 22 کی بات کریں تو 95,000 روپیز. وہیں پہ گریڈ 19 کے پاس آپ آئیں, کچھ بھی نہیں, 18 کی جائے 17 کی جائیں 16 کی جائیں تو صرف 5,000 روپیہ. کچھ بھی نہیں سر. باقی ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ جو مونیٹائزیشن الاؤنس لے رہے ہیں وہ گاڑیاں بھی رکھے ہوئے ہیں. میں نے دیکھیں نا, لیکن پھر زیادتی ہے نا مہتاب بھائی, ایسے تو نہ کرے نا, ہمیں بٹا کے ہم نے کہا ڈیٹیل میں نہیں جاتے, پھر نہ جائیں نا ڈیٹیل میں, بات نکلے گی نہیں, آپ بھی نہ جائیں نا, ہمیں بٹا کے نہ جائیں. یہ آپ کو پتہ ہے علیحدہ سے پروگرام کریں, جتنے ہیں گھروں میں جائیں, جدھر جانا ہے ساری چیزیں دیکھیں. میں نے کہا کہ بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی, صرف یہاں تک نہیں ہے نا, باقی بھی مراحت ہیں. بالکل. منسٹر صاحبان سارے یار, ان کو 140 یا 180% تنخواہ کی ضرورت کس MNA MPA کو ضرورت ہے؟ لیکن یہ جو آپ نے بتایا گریڈ 19 سے 18 سے نیچے آ جائیں تو 5,000, تو اس سے اس ظاہر سے ہے نیچے آئے 1,800 1,700 ہے. لیکن اسے دکھ تو ہوتا ہوگا نا یار. وہ نہیں, میں وہی تو کہہ رہا ہوں, تو دکھ تو ہوتا ہے. یہ ود ان ڈپارٹمنٹ یہ ساری کی ساری چیزیں, کون کہہ رہا ہے کہ دکھ نہیں ہوتا؟ بٹ وہ باسز ہیں, ٹھیک ہے, بٹ آپ ساتھ ہی ایگزیکٹو الاؤنس بھی ان کو دے دیں, نیچے والوں کو چھوڑ دیں. 150% مونیٹائزیشن الاؤنس علیحدہ. احساس محرومی تو بڑھے گا نا بھائی. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ پہلے اداروں کے اندر احساس محرومی تھا, اب ود ان ڈپارٹمنٹ جب آفیسر کو دے دیا, سٹاف کو چھوڑ دیا, احساس محرومی وہاں پہ بھی آنا شروع ہو گیا. تو اس کا نتیجہ کیا اور جن سے ہم نے امیدیں لگا کے رکھی ہوئی ہیں, ہماری سٹنگ گورنمنٹ کی, یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے, ہماری سٹنگ گورنمنٹ جو ہمارے لیے کچھ کریں گے. صحیح ہے. وہ انڈیا کو یہ بتانے کے لیے کہ جی دیکھیں ہمارے ملک کی حالات بڑے بہتر ہیں, اتوار کے دن بھی ہم 140% تنخواہیں انہوں نے بڑھا لی, اور ہم بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ IMF کی کب اجازت ملے گی. یہ جو احساس محرومی کا آگے جا کے, ابھی نہیں میں کہہ رہا کہ نیئر فیوچر میں, دیکھیں اسپرنگ کو جتنا دبایا جائے, اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. اسپرنگ کو جتنا دبایا جائے دبتا ہے دبتا ہے دبتا ہے, مگر وہ اسی قوت کے ساتھ واپس آتا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ معاملات اس طرف جائیں. بٹ جو گورنمنٹ بھی ہے, نو ڈاؤٹ جہاں پہ گورنمنٹ کوئی ریلیف دینے کی یا اس کی بات کر رہی ہے, اگر ہم اس کا بھی ذکر نہ کریں تو زیادتی ہوگی. کوشش تو کہ پچھلے سال 35% رننگ بیسک پے کے اوپر PDM نون لیگ کی گورنمنٹ, اس کے بعد یہ جو کرنٹ ایئر گیا ہے اس کے اندر 25% جو ہے وہ دینا, پھر پیچھے جو ہے اپ گریڈیشن PM پیکیج بھی انہوں نے کیا تھا, یہ تو کورٹ کا ڈیسیجن آیا. پھر یہ جو 3 منسٹرز نے بیٹھ کے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا, لاٹھی چارج شیلنگ تو نہیں کیا, میں فیڈرل گورنمنٹ کی بات کروں گا, پنجاب گورنمنٹ پہ تو گلا ہے ہمیں کہ انہیں بیٹھنا چاہیے تھا ہیلتھ والوں کے ساتھ, نہیں بیٹھے, وہاں پہ طاقت کا استعمال کیا ہے. بٹ فیڈرل کے لیول کے اوپر تو مار کٹائی کے بغیر یہ کیا ہے انہوں نے. اور اب اللہ کرے, مجھے 100% یقین ہے کہ اللہ کرے کہ یہ ایگریمنٹ پورا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی چھوٹے اور محروم ملازم کو اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ. پنجاب کی طاقتور حکومت بھی تو ہے نا بھائی. نہیں, حکومت تو پھر وفاق میں بھی ان کی ہے اور پنجاب میں بھی ان کی ہے, لیکن میرے خیال ہے انداز فرق ہے. چلیں, میں اسی کے ساتھ میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, اور باجوہ صاحب کا, رحمان علی باجوہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ایک ڈیفرنٹ باجوہ ہے ویسے, کہ آپ نے بڑی اچھے طریقے سے اپنے کیس کو پریزنٹ کیا. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے اوپر کمنٹس بھی دینے ہیں, اور اس کی میکسیمم شیئرنگ, اور تمام سرکاری ملازمین آپ بھی شیئر کریں اس پروگرام کو, شیئر کریں, اور اس کے اوپر کمنٹس بھی دیں. چونکہ یہ جو ڈائلاگ ہے, یہ ڈائلاگ ہم بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ اس پوری ڈیبیٹ کو انرچ کریں. ویسے باجوہ صاحب, یہ جو پینشن ہے نا, اس کے اوپر ہمیں تسلسل کے ساتھ نہیں, یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ چیزیں آگے جائیں گی یا کچھ ہے, بٹ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ ایک اچھی, دیکھیں اوپنلی نا یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ مینیج ہو رہے ہوتے ہیں. آپ نے کھل کے سوال کیے, جو میرے پاس چیزیں تھی ایز پر مائی انفارمیشن, ایز پر مائی کمٹمنٹس, جو ہے جو معاملات چل رہے ہیں اپنے ویژن کے حوالے سے, اور جو الائنس میں باقی ساتھی ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. بالکل. مگر ون تھنگ از ویری کلیئر
کہ اپنی گورنمنٹ کے شانہ بشانہ بھی کھڑے ہیں، اور جہاں پہ ملازمین کے حقوق کی بات آئے گی تو بالکل اس کے اوپر سمجھوتا بھی نہیں ہوگا، اور پہلی صفوں میں کھڑے ہو کے پھر اور اپنے میرا حقوق خیال ہے کی سب سے لڑائی بھی اچھی لڑیں بات گے۔ آپ نے جو کی کہ یہی بات، یہ حقوق کی جنگ ہے اور اس کا ٹارگٹ اور اس کا حاصل جو ہے وہ حقوق ہی ہونے چاہیے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا میرا خیال ہے جی ہمیں اجازت لے لینی چاہیے. باجوہ صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا تو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.